رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب وہ گیلری میں آیا۔ تیمور صاحب کو باہر بیٹھا دیکھ کر وہ تشویش سے تیز قدموں سے ان کی طرف بڑھا تھا۔ ڈیڈ کیا ہوا؟ ایوری تھنگ از فائن؟ وہ ان کے سامنے آتا فکر مندی سے بولا۔ وہ جواباً ہاں میں سر ہلاتے آدھے ادھورے چاند کو دیکھنے لگے۔ وہ لب پیچھے ان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ڈیڈ سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ یہاں آ گئی ہے نا، بس آپ نے اب ہمت نہیں ہارنی۔ وہ سمجھ چکا تھا باپ کی پریشانی۔ وہ تلخی سے مسکرائے۔ وہ بہت انا پرس ہے، کبھی نہیں مانے گی۔ اب میں بھی آپ میں بھی تو انا بہت تھی۔ آپ میں بھی تو بہت انا تھی ڈیڈ۔ اگر آپ اس وقت انا سے نہیں دل سے کام لیتے تو آج مما آپ کے ساتھ ہوتی، لیکن ابھی بھی کچھ نہیں گزرا۔ آپ انہیں منانے کی توقع جاری رکھیں، وہ یقیناً مان جائیں گی۔ وہ ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا وہ بولا تھا، جوانی میں غلطیاں ہو جاتی ہیں غزال، مجھ سے بھی ہو گئی اور میں نے اسے چھوڑ بھی دیا، لیکن رائنا کا دل نرم نہیں پڑا۔ وہ آج بھی مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ وہ سنجیدگی سے دور خلا میں دیکھتے ہوئے بولے تھے، کس نے کہا وہ نفرت کرتی ہیں ڈیڈ؟ وہ نفرت نہیں کرتی ہیں آپ سے، بلکہ آج بھی آپ سے ہی محبت ہے انہیں۔ آپ جانتے ہیں ان کے کبٹ میں آج بھی زیادہ بلیک کلرز کے سوٹ ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو بلیک کلر ان پر پسند تھا نا۔ آپ کے دیے گئے کنگن آج تک انہوں نے اپنی کلائی سے اتارے نہیں۔ دعا میں ہمیشہ آپ کا ذکر وہ کرتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں انہیں اونچی دعا مانگنا پسند ہے، اور میں اکثر سن لیا کرتا تھا۔ اور آپ کہتے ہیں انہیں آپ سے محبت نہیں؟ ہاں، وہ اس بارے میں بات کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ میں نے کتنی دفعہ ان سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ سختی سے مجھے ڈانٹ چکی ہیں۔ وہ بھی چاند کو دیکھتا ہوا ان سے بات کر رہا تھا۔ آج پہلی بار وہ کھل کر ان دونوں کے ریلیشن پر بول رہا تھا۔ وہ مسکرائے۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ بولے۔ آپ جانتے ہیں خزان تیمور جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ جواباً دھیمی مسکان سے بولا تھا۔ کیسی لگ رہی تھی وہ اب بےتابی سے بولے تھے، ڈیڈ یو نو یار وہ ہمیشہ ہی اچھی لگتی ہیں۔ وہ کھڑا ہوتا ہوا بولا تھا، میں صبح جاؤں گا تمہاری موم سے ملنے۔ وہ بھی کھڑے ہوئے تھے بولے۔ وہ بنا پلٹے پاکٹس میں ہاتھ ڈالتا مسکرایا۔ آپ کے ساتھ جو ہوگا اس میں میری کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ آپ جانتے ہیں وہ بہت سخت بھی ہیں۔ وہ جاتے جاتے کندھے جھکا کر کہتا وہاں سے نکل گیا۔ تیمور صاحب سنجیدگی سے اس کی پشت جو گھورتے اپنے کمرے کی طرف بڑھے تھے۔ پلر کے پیچھے پیچھے وجود نے سینے پر ہاتھ رکھ کر گہری سانس لی تھی۔ دروازہ آہستہ سے نوک ہوا تھا، پھر دوسری بار ذرا تیز دستک ہوئی تھی، لیکن نل سے جواب نادر ہو رہا۔ ہیر، اس نے مدھم سے پکارا دروازے کو نوک کرتے ہوئے، اور یہ کیسے ہو سکتا تھا ہیر اس کی پکار نہ سن پاتی؟ وہ چونک کر اٹھی تھی، پھر نیند میں جھولتے ہی اس نے دروازہ کھول دیا۔ وہ آنکھیں سکڑے سے دیکھنے لگا، اس کی آنکھیں بند تھیں، وہ نیند میں تھی شاید۔ ہیر، اس نے سنجیدگی سے اس کا کندھا ہلایا تھا۔ جواباً وہ اس کے کندھے سے جھول گئی تھی۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے شاید سو گئی تھی۔ غزال نے دھڑک اٹھے دل پر بنا توجہ دیے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا تھا۔ دراز پلکیں گال کو چھو رہی تھی، جبکہ ہونٹ تھوڑے سے کھلے ہوئے تھے۔ وہ حیران تھا، اگر وہ نیند میں تھی تو اس نے دروازہ کیسے کھولا تھا؟ ہیر، اس نے سنجیدگی سے اس کے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہوئے پکارا تھا۔ ہاں، وہ آنکھیں ایک دم سے کھولتی بولی، پھر بدحواسی میں دوپٹہ سر پہ لیا اور کھلے ہوئے منہ کو بند کیا، اور تھوڑا دور کھڑا ہوئی۔ کچھ دیر پہلے کی حرکت وہ بھول چکی تھی۔ مائی گڈنس ہیر، تم نے نیند میں دروازہ کھول دیا، اگر تم گر جاتی تو؟ کیا ساری رات سوئی نہیں ہو؟ وہ تشویش سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، وہ شرمندگی سے بولی۔ کیوں؟ وہ تیکھی نظروں سے اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھتا ہوا بولا، نیند آ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ لاچاری سے بولتی سر جھکا گئی۔ غلط بات ہے ٹائم، ہیر سویا کرو اور ٹائم پر اٹھا کرو۔ اب جاؤ، جا کر فریش ہو کر لان میں آؤ، جاگنگ پر جانا ہے، ہری اپ۔ وہ بنا اس کے شوق میں ڈوبے نقوش پر دھیان دیے پلٹ گیا، جبکہ وہ نیند سے بند ہوتی آنکھوں کو بامشکل کھولے رکھے واش روم میں آ گئی۔ لگاتار 3-4 چھپکے منہ اور آنکھوں پہ مارے، پھر جا کر کئی آنکھیں ٹھیک سے کھلی تھیں۔ اب مجھ سے ورزش بھی کرائیں گے، کوئی کام چھوڑے گا مت؟ وہ چینج کرتی جھنجھلاتی ہوئی بڑبڑا رہی تھی۔ وہ ہاتھ بندھے گراؤنڈ میں اس کے پیچھے سے اس قدم سے چل رہی تھی۔ ہیر بھاگو، وہ تیز تیز قدم چلتے سے بولا۔ مجھ سے نہیں بھاگا جائے گا، میری ٹانگوں میں درد ہے، میں وہاں بیٹھ جاؤں پلیز، کل دوڑوں گی پکا۔ وہ بیچارہ سا منہ بنائے سامنے پڑے بینچ کی طرف اشارہ کرتی ہوئی نہایت معصوم سی لگی تھی سے، اوکے جاؤ، لیکن کل سے نو ایکسکیوز۔ وہ سنجیدگی سے کہتا دوڑنے لگا تھا۔ پارک میں ابھی اتنا رش نہیں تھا، اکا دکا ہی لوگ تھے۔ وہ بینچ پہ بیٹھ کر دور سردار خزان کو بھاگتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ مکمل سیاہ ٹریک سوٹ میں تھا۔ خادم پانی اور جوس کی بوتل پکڑے اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ وہ بھی شاید صبح کی روٹین کی ورزش کر رہا تھا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ ایک ٹین ایجر لڑکا اس سے بولا تھا۔
हीर ने दुपट्टा सर पे ठीक से जमाते हुए बिना इसको कोई जवाब दिए सामने देखने लगी। वो सब सूट पर काला दुपट्टा लिए हुई थी, ऊंची पौनी बना वो अपनी उम्र से कम ही लगती थी। मैं बैठ जाता हूँ, असल में मैं यहाँ रोज़ आता हूँ, आपको पहली बार देखा है यहाँ। वो लड़का कुछ ज़्यादा ही बातों का शौकीन था या फिर शायद फ्लर्टी था। तो मैं क्या करूँ, और प्लीज़ कहीं और चले जाओ, मुझे यहाँ अकेले बैठना है। वो बेजारी से बोली, एक तो नींद नहीं जान छोड़ रही थी, ऊपर से इस लड़के की बातें। खजान तैमूर ने पानी पीते हुए चौंक कर हीर को किसी से बात करते हुए देखा था। पानी की बोतल पकड़े ही वो हीर की तरफ तेज कदमों से बढ़ा था। कौन हो तुम, क्यों बात कर रहे हो उससे? वो अचानक इनके सामने आता इस छिछोरे से लड़के से बोला था। वो लड़का और हीर खड़े हुए थे। सदा खजान साहब, आप सरदार हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि बंदा किसी से बात भी आपसे पूछ कर करे। मैं जिससे चाहूँ बात करूँ, आपको क्या? वो लड़का कुछ ज़्यादा ही बदतमीज था और नज़रबाज भी। वो हीर को देखकर बोला, जो टुकर-टुकर खजान तैमूर को नासमझी से देख रही थी। खजान तैमूर ने एक झटके से इसका गिरबान एक हाथ में दबोच कर इसे हिला दिया था। हीर 2 कदम शौक से पीछे हुई। वो समझ नहीं पाई थी आखिर इन्हें गुस्सा किस बात का था। आइंदा अगर मुझे इस बात में दिखे तो आंखें फोड़ दूंगा। खबरदार, अगर अब तुमने अपनी इन गंदी नज़रों से मेरी बीवी को देखा तो रोज़ आता हूँ मैं यहाँ, जानता हूँ तुम्हारे करतूत, समझे? दफ़ा हो जाओ अब यहाँ से। वो लड़का परेशानी से उल्टे कदम पीछे भागता हुआ भाग निकला था वहाँ से। जिस चेहरे पर थोड़ी देर पहले हैरानी थी, अब वहाँ रंग तासुरात थे। क्या उन्होंने मुझे मेरी बीवी कहा? क्या मैं ख्वाब में हूँ? उनके चेहरे को तकती हुई दर्जा हैरान थी। गुस्से से होंठ पीछे सरदार को खादिम ने जूस ऑफर किया था, जो कि इसने लेने से इनकार करते हुए हीर को देखा। पहली बार वो उनके देखने पर पलकें झुका नहीं सकी थी और न डरी थी। चलो, और कहाँ हर किसी से बात मत किया करो, तुम्हें भी लास्ट वार्निंग है मेरी अंडरस्टैंड? वो इसे भी संजीदगी से बोला था। अब इसने डरते डरते बस सर हिला दिया। वो इसका हाथ पकड़े पार्क के खारजी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा था। हीर इनके सफ़ेद हाथ में अपने कैद हाथ को देखती मसूर सी चल रही थी। दिल की धड़कन शोर मचाने लगी थी। चेहरे पर अलग से रंग बिखरने लगे थे। खादिम ने हैरानी से इस लड़की को देखा, जिसके होंठ बिला वजह ही किसी खुशनुमा मुस्कान में ढले हुए थे। हाय ब्रो, आप तो कल से दिखे ही नहीं मुझे, शामिर ने एकदम से सामने आते सदा खजान से पूछा था। सदा खजान ने खश्मीर निगाहों से उसे देखा, जो मुस्कुराते हुए इनसे मुखातिब था। अभी उठे हो? वो संजीदगी से पूछ रहा था। जी, वो परेशान हुए। इनकी संजीदगी भरे तासुरात थे। कल से तुम 6 बजे मुझे उठे हुए मिलो, वॉक पर जाया करोगे तुम, समझे? वो संजीदा था। पीछे खड़ी हीर मोहब्बत से इनकी पुश्त को देख रही थी। जी, वो मुंह बुसरता हुआ बोला, परसों तुम लड़कियों को कहाँ लेकर गए थे? वो दोनों हाथ पॉकेट्स में घुसाए अब फुर्सत से खड़ा इसके जवाब के इंतज़ार में था। शॉपिंग पर। वो परेशान हुआ बैठा था, लेकिन जवाब दे ही दिया। नज़रें पीछे खड़ी हीर पर गई, वो भी दंग नज़रों से सरदार को देख रही थी। तो फिर खूब शॉपिंग करवाई होगी तुमने, है ना? वो संजीदगी से सवाल जवाब कर रहा था। जी, वो बोला। इससे समझ कर सर हिलाए, आंखें सी पर थी। कितने की शॉपिंग करवाई? वो होंठ पीछे अब गुस्से से पूछ रहा था। सॉरी सरदार भाई, वो मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, तो मुझे अर्जेंट वहाँ से निकलना पड़ा, वरना शॉपिंग तो करवा ही चुका था, बस अब पे ना कर सका, इसका अफसोस मुझे सदा रहेगा। वो इंतहा अफसोस भरे लहजे में बोला। हिर ने भी अफसोस महसूस किया। अब कैसा है तुम्हारा दोस्त? दागजान लगता है आज सवाल जवाब के मूड पे था। ठीक है, अब तो पहले से। अभी 5 दिन हुए दिन तुम्हें आए हुए हैं और तुमने दोस्त बना लिया। वाह वाह, बहुत क्विक सर्विस है तुम्हारी तो। खैर, नंबर दोस्त का मैं इसकी इयादत तो करूँ? वो तन से बोलता, आखिर में मोबाइल निकाल कर इसका फ़ोन खुश कर गया था। इसे दिल ही दिल में इनके सामने आने पर खुद को मलामत से नवाजा, फिर कुछ सोचता दिल में मुस्कुराया। उस बेचारे का एक्सीडेंट में फ़ोन भी टूट गया था। वो इंतहाई गमगीन तासुरात से बोला, ओह चीची, तुम्हारा बेचारा दोस्त, चलो वो किसी हॉस्पिटल में है, वो बता दो, अब तुम्हारे दोस्त की अयादत करना तो बनता है ना? वो भी आखिर को सरदार था, इसके दाव पेच में हराना जानता था। इसकी तो कल छुट्टी हो गई है, वो घर चला गया और उसके घर का एड्रेस मुझे भूल गया है। जब वो नया मोबाइल लेगा तो मैं आपको ले जाऊंगा इसके घर। अभी मुझे भूख लगी है, खाना खा लूँ जाकर? वो माँ बाप से तो नहीं डरता था, लेकिन अपने इसे सरदार कज़न से वो शुरू से ही बहुत डरता था। वो अगले बंदे को भिगो भिगो कर मारना जानता था। बिल्कुल, खाओ। इसकी शर्ट से दादीदार शक्ल दूर करते हुए बड़े आराम लहजे में बोला। शामिर को फ़ख्र हुआ था अपनी झूठी स्टोरी पर। खाना बाद में खाना, पहले में हीर के अकाउंट में 5 लाख जमा करवा देना। 1 मिनट
یہ اس کے اکاؤنٹ کا نمبر اور پن ہے، دوپہر تک مجھے تصدیقی میسج آ جانا چاہیے۔ اس نے تمہاری جگہ پیسے دیے تھے تو اب تم اس کے اکاؤنٹ میں پیسے کروا دو، اور اگر آج تم نہ کروائے تو پھر یاد رکھنا، اور ہاں 10,000 تو پہلے کروانا الگ سے۔ وہ کس لیے؟ وہ شوق سے بڑی مشکل سے بول پایا، چہرے پہ ہوائیں اڑی ہوئی تھی۔ وہ مسکرایا، لڑکیوں نے راستے میں کھانا بھی تو کھایا تھا نا، بہت ہی سنجیدگی سے کہتا، اس کے فاق ہوتے چہرے کو مسکراتی نظروں سے دیکھتا وہ اپنے کمرے کو جاتی سیڑھیاں چڑھ گیا تھا، جبکہ وہ پریشان تھی سردار کی بات پر اس کا اکاؤنٹ کب بنا بھلا، اور اسے پتہ بھی نہ چلا۔ اور دوسری بات، پیسے واپس لینے ضرور تو نہیں تھے نا، لیکن وہ سردار خزان کو کہاں اتنا جانتی تھی ابھی بھلا۔ وہ شامر کو دیکھتی سیڑھیاں چڑھ گئی، اس کا کوئی اکاؤنٹ بھی ہے کیا؟ یہ نوکرانی نہیں ہے تو کون ہے یہ؟ میری چھوڑ اس بات کو، سوچو 5,10,000 میں نہیں دوں گا اپنے پیسے کسی کو بھی، آئندہ میرے فرشتوں کی بھی توبہ جو کسی کو شاپنگ پر لے جاؤں تو 3-4 ہزار ہوتا تو کوئی بات نہ تھی۔ وہ رونے والا ہو گیا تھا، وہ شروع سے ہی کنجوس تھا بہت۔ رائنا نے جیسے دروازہ کھلا سامنے کھڑی ہستی کو دیکھا، وہ حیرت سے دوچار ہوئی تھی۔ جی سردار خزان اس وقت یہاں نہیں ہے، وہ بمشکل بول پائی تھی۔ تیمور صاحب نے چشمہ اتار کر رائنا کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ میں جانتا ہوں رائنا، لیکن میں یہاں آپ سے ملنے آیا ہوں۔ رائنا پلیز، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے سردار اور ہیر کے متعلق۔ وہ کہیں سے بھی پہلے والے تیمور خانم نہیں لگ رہے تھے، جو غصے اور خروش سے تنی گردن لیے اپنے آگے کسی کے کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ رائنا نے کچھ دیر انہیں دیکھا، پھر دروازے سے ہٹ گئی۔ وہ خوبصورت سے لانچ میں آئے، براؤن ویلویٹ کے صوفے پہ بیٹھتے رائنا کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ ہی جو ہاتھ باتھ روم میں تھی، باہر آتی وہیں تھم گئی۔ وہ یونی سے سیدھا یہیں آ گئی تھی، یہیں سے اسکول جاتی، پھر وہاں سے محل۔ آخر کب تک ہم دونوں انا کی جنگ لڑتے رہیں گے رائنا؟ وہ تھکے تھکے سے پوچھ رہے تھے۔ رائنا نے جواباً ہونٹ پیچھے، یہ جنگ آپ نے شروع کی تھی تیمور خانم، وہ طنز سے بولی تھی۔ ہاں میری وجہ سے تم مجھ سے دور ہو گئی، لیکن کیا اب ہم ایک نہیں ہو سکتے؟ وہ اسے آس سے پوچھ رہے تھے۔ آپ شاید خزان اور ہی کے متعلق کچھ بات چیت کرنے آئے تھے، وہ تیکھی نظروں سے انہیں دیکھتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ انہوں نے لب پیچھے، ادھر ہیر نے بھی۔ رائنا پلیز، خزان کے لیے اب یہ ساری رنجشیں دور کر دیں، آخر کو ہمیں اب ان دونوں کی شادی کرنی ہے دھوم دھام سے۔ کیا تم چاہتی ہو ہمارا بیٹا اب بھی کچھ ادھورا سا محسوس کرے؟ وہ ساری زندگی ہم دونوں کی خاموش جنگ میں پھنسا رہا، تم خود ہی تو کہتی ہو وہ تمہیں تمہاری جان سے زیادہ عزیز ہے، تو اس کے لیے مجھے معاف کر دو رائنا۔ وہ ایک دم سے ان کے قدموں میں آتے ہوئے درزیدہ لہجے میں بولتے رائنا کو ساکت کر گئے تھے۔ یہ وہی شخص تھا نا جنہوں نے اسے جاتے وقت روکا بھی نہیں تھا، اور اب کیسے اس کے ترلے منتیں کر رہے تھے۔ تیمور پلیز مجھے گناہ گار مت کریں، ویسے بھی اب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ایک عورت کی وفا اور محبت پر آپ نے کسی دوسری عورت کو ترجیح دی تھی، میں وہ اذیت بھرے پل نہیں بھول سکتی۔ وہ ایک دم سے اٹھتی ہوئی بولی۔ تیمور خانہ نے خاموش نظروں سے ان کی پشت کو دیکھا۔ رائنا میں انتظار کروں گا تمہارے لوٹ آنے کا۔ وہ ان کی پشت کو سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے وہاں سے جا چکے تھے۔ رائنا نے خالی دل سے خالی لاؤنج کو دیکھا تھا، یہ پریشانی سے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ نیوز دیکھی آپ نے؟ سعید خانم عجلت میں اندر آتے ہوئے تیمور سے بولے۔ نہیں، کیوں، ایسا کیا ہے نیوز میں؟ تیمور خانم نے حیرانگی سے پوچھا۔ آپ خود دیکھ لیں۔ سعید خانم نے سامنے لگی LED کو ریموٹ سے چلایا اور مطلوبہ چینل لگا دیا، جہاں صاحب بڑے بڑے نمایاں الفاظ میں سردار خزان کے خلاف بریکنگ نیوز چل رہی تھی۔ 2 دن قبل سردار خزان نے ایک غریب آدمی کا قتل کر دیا، وجہ کوئی نہیں، بس غصہ تھا جو اس بیچارے انسان پر نکل گیا۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں، یہ سردار خزان خان کی پرانی حویلی کی ویڈیو ہے، جہاں انہوں نے 2 دن قبل ایک آدمی کا قتل کر دیا، جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے۔ ویڈیو واقعی ان کی پرانی حویلی کی تھی، جہاں وہ نیچے بیٹھے شخص کے سر پر پسٹل تانے کھڑے تھا اور خادم اس آدمی کو گردن سے تھامے ہوئے تھا۔ ارد گرد کوئی اور انسان نہیں تھا۔ تیمور خانم پریشان ہوئے بیٹھے تھے۔ یہ کیا ہے سعید؟ وہ فون پہ کوئی نمبر ڈائل کرتے ہوئے بولے تھے، جبکہ سعید خود بہت پریشان تھا۔ ہر نیوز میں یہی ایک نیوز چل رہی تھی، اور سردار خزان کو سرداری سے ہٹانے کی درخواست کے ساتھ درج تھی ہر جگہ۔ وہ سوئمنگ پول کے قریب بیٹھا پانی میں تیرتی بطخوں کو لگ پیچھے دیکھ رہا تھا کہ اس کا فون بجا تھا۔ اسے نمبر دیکھ کر فون پک کر لیا تھا۔ خزان، یہ کیسی ویڈیو جو نیوز میں دکھائی جا رہی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ تم نے دیکھی ہے کیا؟ وہ بے انتہا پریشانی سے پوچھ رہے تھے۔ یس ڈیڈ، آئی ہیو سین۔ وہ سنجیدگی سے کھڑا ہوتا بولا۔ کیا یہ ویڈیو سچ ہے خزان؟ وہ کھڑکی میں آتے پوچھ رہے تھے۔ وہ بھی 2 قدم چلتا سوئمنگ پول کے قریب آ چکا تھا۔ سچ تو ہے، لیکن ایسا نہیں جیسے دکھایا جا رہا ہے، آپ فکر مت کریں، میں ہوں، سب سنبھال لوں گا۔
وہ ایک کان سے فون دوسرے پر منتقل کرتا ہوا بولا، کیا کہوں میں تمہیں، خزان لوگ شاید غصے میں ہیں، وہ تمہارے لیے ایکشن کے لیے زور دے رہے ہیں۔ تیمور صاحب غصے سے بولے، ایک سیٹ سی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ آ کر معدوم ہوئی۔ میں سب ہینڈل کر لوں گا، آپ کو فکر کی کوئی ضرورت نہیں، ابھی فون رکھتا ہوں، لنچ کے لیے مجھے دیری ہو رہی ہے۔ اسے آرام سے کہتے ہی فون بند کر دیا۔ نگاہیں اچانک اوپر اٹھی تھی، ہیر کو پردہ تھامے دیکھے وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا، جبکہ وہ بدحواس ہوئی لیکن اب واپس بھی پلٹ نہیں سکتی تھی۔ میں پوچھنے آئی تھی، چائے بنا لاؤں آپ کے لیے؟ وہ جلدی سے بولی۔ ہاں 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 ہیر، کیا اب یہاں سے چائے کا پوچھا کرو گی؟ چلی گڑھ بہانہ کوئی ڈھنگ کا بنایا کرو۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ کر آگے بڑھ گیا، جبکہ وہ شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ اف، کیا ضرورت تھی انہیں دیکھنے کی، وہ شرم سے سرخ پڑ چکی تھی۔ تبھی خیام کالنگ اس کے موبائل پر لکھا چلا آیا تھا۔ گہری سانس لے کر اس نے مسکراتے ہوئے فون پک کیا تھا۔ خادم کب سے اسے ٹریننگ کرواتی علینا کو دیکھ رہا تھا۔ علینا اس کی نظروں کے ارتکاز پہ حیران ہوتی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ جواباً دوسری طرف چہرہ موڑ گیا تھا۔ وہ ہیر کو ٹریڈمل پر دوڑنے کی پریکٹس کروا رہی تھی۔ وہ دوڑ دوڑ کر ہانپنے لگی تھی، تب جا کر اس کی جان چھٹی تھی۔ خادم پریشان تھا صدار خزان کو لے کر، وہ کل سے گھر نہیں آیا تھا اور اسے بھی ساتھ نہیں لے کر گیا تھا۔ وہ اس بندے کی تلاش میں تھا جس نے چھپے ہوئے اس پر وار کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے کل رات کو پریس کانفرنس رکھوائی تھی، یہ بھی اطلاع اس نے فون پہ ملی تھی، لیکن الینا کو دیکھ کر اس کا دل پتہ نہیں کیوں پرسکون ہونے لگا تھا۔ چلیں بھائی، وہ تھکے تھکے چہرے سے کندھے پہ بیگ رکھے اس سے پوچھ رہی تھی۔ جی، وہ اسے آگے بڑھنے کا کہتا ہوا اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا تھا۔ خادم بھائی، سردار کہاں ہیں؟ کل سے کافی دیر ہمت مجتمع کر کے اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ کل سے آؤٹ آف سٹی ہیں، ایک دو دن میں آ جائیں گے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ہی نے لب کچلے، ان کے بغیر اسے کچھ اچھا ہی نہیں لگتا تھا۔ گاڑی سردار خزان کے اپارٹمنٹ کے آگے رکی تھی۔ وہ بیگ کب پکڑے پراعتماد چال سے اندر چلی آئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ پریشان بیٹھی رائنا کو پریشانی سے دیکھ رہی تھی۔ آنٹی، آپ کیوں پریشان ہیں آج؟ وہ آخرکار پوچھ بیٹھی تھی۔ رائنا نے چونک کر اسے دیکھا، پھر نفی میں مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ کیا نیوز نہیں دیکھتی ہو؟ اسے پاس بلاتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ اسے جواباً نفی میں سر ہلایا۔ جاؤ فریش ہو جاؤ، پھر ڈنر کرتے ہیں۔ اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کرتی ہوئے بولی۔ شہنام ڈنر نہیں کرے گا کیا؟ وہ اس کی غیر موجودگی محسوس کرتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ نہیں، وہ کسی کام سے باہر گیا ہے، وہ اٹھ کر کہتی کچن میں چلی گئی۔ پتہ نہیں فضا میں اتنی اداسی کیوں ہے، دل بھی تو پریشان ہے ان کے بغیر۔ خزان کی کانفرنس اچھی رہی۔ سہیل خانم چائے پیتے سنجیدگی سے تیمور سے بولے۔ ہاں، وہ کر سکتا ہے سب کچھ، وہ بھی چائے کا گھونٹ لیتے فخر سے بولے۔ کچھ پتہ چلا یہ کس نے دشمنی نکالی ہے؟ وہ فکر مندی سے بولے۔ وہ پرسوں سے اسی کی تلاش میں تھا، لیکن چال کھیلنے والے نے کمال کا داغ لڑایا ہے۔ سعید خانم نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ اس نے وہ نمبر ڈھونڈ لیا تھا جس سے سب نیوز چینل والوں کو وہ ویڈیو بھجوائی گئی تھی، لیکن وہ تو بہت غریب آدمی تھا جس کا نمبر تھا، اور تھا بھی بیمار۔ اس نے کہا کہ اس کا فون کافی دنوں پہلے گم ہو گیا تھا، کسی نے اس کے نمبر سے سارا کھیل کھیلا تھا۔ خیر، میرا بیٹا لگا لے گا پتہ، اصلی ویڈیو بھی تو اس نے ڈھونڈ لی ہے، ورنہ مجھے ڈر تھا کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ تیمور صاحب کے لہجے میں بیٹے کے لیے فخر بھی تھا، فکر بھی۔ خزان کر سکتا ہے سب کچھ، اور اس لڑکی کو کب اس کی زندگی سے نکالو گے؟ وہ آخر کب تک ہمارے بیچ رہے گی؟ سعید خانم اس بار روحانیت بھرے لہجے میں بھائی سے مخاطب تھے۔ اس لڑکی کا نام خزان کو بہت پسند ہے سہیل، اسے اس کے نام سے بلایا کرو، وہ مسکراتے ہوئے بولے، جبکہ سہیل شدید حیران ہوئے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ آگے کو ہوتے ہوئے بولے۔ مطلب ہے کہ خزان نے اسے خود سے الگ کر ہی نہیں سکتا۔ پتہ ہے سہیل، میں انہی دنوں سمجھ گیا تھا جب وہ غائب ہوئی تھی، کیسے دیوانوں جیسی حالت تھی اس کی، 2 دن تک اس نے کپڑے نہیں بدلے تھے، گھر نہیں آیا تھا، کچھ کھایا پیا نہیں تھا، اور جب وہ مل گئی تو خزان پھر سے پہلے جیسا ٹپ ٹاپ ملا۔ اس کی آنکھوں کی بجھی چمک اس لڑکی کے ملنے سے پھر چمک اٹھی تھی۔ اس کا خیال رکھنا، اس کی چھوٹی بڑی ہر چیز کا دھیان بہت اچھے سے رکھنا۔ اسے دیکھ کر جب وہ ہولے سے مسکراتا تھا تو مجھے شدید حیرانگی ہوتی تھی۔ وہ اتنا ہینڈسم تھا، کالج اور یونی میں آپ کو پتہ ہے اس کے ارد گرد لڑکیوں کی بھیڑ رہتی تھی، سب اس کی خواہش مند تھے، اور وہ حالے جو اس کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ کیسے خزان کے انکار پہ اس نے اپنی نس کاٹ لی تھی، لیکن خزان نے اسے سمجھایا، اپنا نہیں بنایا۔ لیکن اگر بات ہیر کی آئے تو وہ کسی کی نہیں سنتا۔ مجھے وہ اپنی شروع سے لے کر ہر بات بتاتا ہے، آپ جانتے ہیں وہ مجھ سے دور ہو کر بھی دور نہیں تھا، اور اپنی ہر ایکٹیویٹی شیئر مجھ سے ہی کرتا ہے۔ پھر اس لڑکی کی عادت کیسے نہ شیئر کرتا، میں جان گیا ہوں
ہم اس لڑکی کو اس کی زندگی سے نکال نہیں سکتے، ہرگز نہیں۔ ویسے بھی مجھے اس کی خوشی ہر شے سے زیادہ عزیز ہے۔ پہلے میں کرنا چاہتا تھا اسے اس کی زندگی سے خارج، لیکن اب نہیں، جب وہ اسے عشق کرنے لگ گیا ہے۔ بلکہ میں نے سوچ لیا اسی ہفتے ان کی شادی کی ڈیٹ اناؤنس کروں گا۔ صدا کی شادی دھوم دھام سے کرنی چاہیے ہمیں۔ صحیح مان جو، آخر کو تمہارے لاڈلے بھتیجے کی بات ہے۔ وہ تفصیل سے بات کرتے، آخر میں شرارت سے بولتے، زیر لب ہنسے بھی بیٹے کی طرح۔ صحیح تو شوق سے تیمور کو دیکھ رہے تھے۔ شادی؟ سنبھل کر بولے۔ ہاں شادی، وہ بھی ویسی جیسی ایک سردار کی ہوتی ہے، وہ بولے۔ صحیح خانہ سنجیدگی سے تیمور کو دیکھتے آخر میں گہرا سانس لیتے سارے لا گئے تھے۔ داور نے باپ کو غصے سے دیکھا۔ انہیں ہمیشہ وہی تو نظر آیا ہے، مجھ پر ہمیشہ اپنے بھتیجے کو فوقیت دی ہے آپ نے، مگر میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، یاد رکھیے گا آپ۔ وہ نفرت سے سوچتا وہ واپس پلٹ گیا تھا۔ وہ کب سے کمرے میں بے چین روح کی طرح ادھر سے ادھر چکر لگاتی تھک گئی تھی۔ آنکھیں کسی کی دید کی طلب میں تھی، نیند جو تھی وہ آنکھوں سے کوسوں دور تھی، حالانکہ وہ اچھی خاصی تھک چکی تھی۔ آخرکار وہ کبرڈ کھول کر بیٹھ گئی تھی، سارے کپڑے نکال کر انہیں ترتیب سے رکھ کر وہ اپنی جیولری نکال کر بیڈ پہ لے آئی تھی۔ اسے جیولری کا بچپن سے شوق تھا، وہ ڈارک فروزی کلر کے موتی والے جھمکے نکال کر پہننے لگی تھی۔ عجیب کمبینیشن تھا ہیر کا، سرخ ڈارک میرون کلر پر فروزی جھمکے۔ وہ جلدی سے شیشے کے آگے آ کھڑی ہوئی، دو تین بار سر ہلایا، جھمکوں کے زور سے ہلنے پر وہ ہنسی تھی۔ بال اب کندھوں سے نیچے آنے لگے تھے، اسٹیپ کٹنگ بال اسے سوٹ بھی بہت کرتے تھے، ایک دم سے سیدھے کالے بال تھے اس کے۔ وہ جولی والا ڈبہ پھر سے کبرڈ کے خانے میں رکھتی، وہ خاکی کلر کا ڈبہ دیکھ کر چونکی، پھر محبت سے اسے چھو کر نکال لیا۔ نکال کر وہ قیمتی خریدی ہوئی شرٹ نکال کر اپنے ساتھ لگا کر دیکھتی اداس ہوئی، اس نے کتنی حسرت سے یہ شرٹ خریدی تھی اپنی کتابیں واپس کر کے، لیکن حوصلہ ہی نہیں تھا انہیں دینے کا۔ وہ جانتی تھی ان کی شرٹس کافی قیمتی ہوتی ہیں، یہ شرٹ تو ان کے آگے کچھ بھی نہیں تھی۔ کچھ دیر شرٹ کو دیکھ کر وہ شرٹ کا پیکٹ اٹھا کر دبے قدموں باہر نکل گئی تھی۔ رات کا پہر تھا، ظاہر ہے کوریڈور سنسان ہی تھا، ڈم سی روشنی ہر طرف پھیلی بہت بھلی لگ رہی تھی، لیکن ہیر کو ڈر لگ رہا تھا۔ قدم بے ساختہ اس بڑے سے منکشط دروازے کے آگے رکے تھے، جو مضبوطی سے بند تھا بغیر لاک کے۔ پہلے ادھر ادھر کی چوکنی نظروں سے دیکھا، پھر دروازہ آہستہ سے دھکیلا۔ دروازے نے چوئی چراغ کا احتجاج کیا تھا، ہیر کا دل ڈوبا۔ بے ساختہ پیچھے دیکھا، کوئی نہیں تھا، لب بھیجے اندر آ کر دروازہ آہستہ سے بند کیا اور پھر لائٹ بھی جلا دی تھی۔ کمرے کو محبت سے دیکھا، کمرہ صاف ستھرا تھا، کوئی شے بے ترتیب نہیں تھی، ہر چیز اپنی جگہ پہ پڑی اسے محبت سے تک رہی تھی۔ چادر کے پلو سے آہستہ سے صاف دیوار کو دوبارہ سے صاف کیا، مسکراتی نظر سے تصویر کو دیکھ کر اس کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ دراز کا قامت مرر کے آگے آتی وہ مختلف برانڈز کی پرفیومز کو کھول کھول کر دیکھتی، بے انتہا خوش تھی، ہلکی سی اسپرے بھی خود پر کر دیتی تھی۔ وہ ایسے سارے کمرے میں گھوم رہی تھی جیسے وہ اس کی ملکیت میں ہو۔ وہ چونک کر گول اوپر کو جاتی سیڑھیوں کو دیکھنے لگی تھی، وہ اشتیاق سے دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھتی اوپر جانے لگی تھی، سراپے میں اشتیاق سا تھا، وہ اوپر آتی ٹھٹکی تھی۔ بہت ہی کھلا سا گول ٹیرس تھا، اسٹیل کی باؤنڈری کے چاروں طرف مختلف قسم کے پھول گملوں میں آگے عجیب سے ماحول بنا رہے تھے۔ اوپر کالا ستاروں بھرا آسمان، ٹھنڈی میٹھی ہوا۔ اف، میں پہلے کبھی نہیں آئی یہاں، انہوں نے ایک بار بھی نہیں کہا۔ ہی ٹیرس ہی دیکھ لو، وہ ٹھٹکی تھی۔ آج بالوں کو چوٹی میں گوندا ہوا تھا، چھوٹے چھوٹے بال چہرے پر ہوا سے اڑ اڑ کر چہرے کو نقوش کو چھو رہے تھے۔ وہ گلابی رنگ کا پھول بے ساختہ توڑ بیٹھی تھی، پھر پریشان بھی ہوئی، کہیں ان کو پتہ لگ گیا تو وہ ڈانٹے نہ۔ لب کاٹتی وہ اچانک ہی گھبرائی تھی، خاموش فضا میں گاڑیوں کے شور سے، یہ گاڑیاں، وہ باؤنڈری پر آئی لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ پھر نکل یہاں سے، اگر کسی نے دیکھ لیا تو خواہ شرمندگی ہوگی۔ وہ پریشانی سے سوچتی جلدی سے سیڑھیوں کی طرف دوڑی تھی، اس سے پہلے وہ بھاگتی کمرے کے دروازے کے نوب گھمانے پر وہ ساکت ہوتی، جلدی سے واش روم بھاگ گئی تھی۔ دروازہ کھول کر وہ اندر آتا، چھوٹا سا بیگ صوفے پہ رکھتا، وہ شرٹ کے بٹن کھولنے لگا تھا، شرٹ کھول کر کپبورڈ سے صاف ستھرا ٹاول پکڑتا وہ واش روم کی طرف بڑھنے لگا تھا کہ ٹھٹک کر رکا تھا۔ کارپیٹ پہ گرا گلابی پھول اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ گیا تھا۔ اس نے بے ساختہ جھک کر وہ تازہ توڑا پھول پکڑ کر غور سے دیکھا، پھر سیڑھیوں کی طرف نگاہ کی۔ کمرے میں پھیلی اس کی خود کی مہک، اس نے پرجوش نظر سے کمرے کو دیکھا تھا۔ وہ پھول ڈریسنگ مرر کے اوپر رکھتا واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا، دروازہ کھول کر وہ ساکت ہوا تھا۔
वो दरवाज़े से चिपके होने की वजह से दरवाज़ा खोलने से धड़ाम से नीचे गिरती चीखी थी, ओह माय गॉड! हीर तुम इस वक़्त रूम में उठो नीचे। नीचे से चोट तो नहीं लगी? वो हैरान होता हुआ बोला, लेकिन उसकी आँखों में नमी देखकर वो तशवीश का इज़हार कर गया था। हीर से नज़रें नहीं उठाई गई। वो शर्ट तो पहने हुए थे, लेकिन शर्ट के सारे बटन खुले हुए थे, जो हीर को सर उठाने की इजाज़त नहीं दे सके थे। उठो नीचे से, वो उसकी कलाई पकड़ता नरमी से कहते से खड़ा कर गया था। वो खड़ी होती भागने लगी थी जब उसकी कलाई पकड़कर इसे खुद से करीब कर गया। हीर का चेहरा जर्द हुआ। मुझे मेरे रूम में जाना है, वो आंखें सख्ती से मेचती खौफ से बोली। वो तो ठीक है, लेकिन आप बताना पसंद करेंगी आप मेरे रूम में कैसे आईं? वो मुस्कुराते नकूश से इसके चेहरे को गौर से देखते हुए बोला। वो कुछ नहीं बोली, सिर्फ जो चेहरा सुर्ख हुआ था। जवाब दो हीर। वो उसकी दोनों कोहनियों से पकड़े हुए था, जबकि वो ऐसे था जैसे अभी छोड़ा तो हीर मर जाएगी। मैं भूल कर आ गई थी, वो लचकते लहजे में बामुश्किल बोल पाई। वो मुस्कुराता हुआ उसे नरमी से लेकर इसे बेड पर बिठा गया और फिर शर्ट के बटन बंद करता हुआ मुस्कुराया। हीर आंखें खोलो, मैंने बटन बंद कर लिए हैं। वो शायद इसकी शर्म समझ चुका था। हीर ने आहिस्ता से पलकें उठाई। गहरी मुस्कान होठों पर सजाए सदा खजान को देखकर वो छट से खड़ी होती, लब कुचलने लगी, उंगलियां मोड़ ओढ़ती। वो सख्त परेशान थी। तुम्हारा फूल। फूल ड्रेसिंग टेबल से उठाकर उसे देता वो बोला था। हिर ने हैरत से फूल को देखा, फिर इसे कहा, कहीं वो फूल तोड़ने पर नाराज तो नहीं है ना? लेकिन इसके चेहरे के नॉर्मल तासुरात हीर के दिल से डर निकाल गया था। लथड़ती उंगलियों से फूल थामने की कोशिश की, लेकिन बेकार कोशिश रही थी। वो धीमी सी मुस्कान होठों पे लिए वो फूल वापस अपनी तरफ खींच गया था। हिर ने हैरत व शौक से उसे देखा। उसके बेहद करीब हुआ था। उसके कंधे थाम कर उसकी पुष्प अपनी तरफ कर गया। हीर की टांगों से जान जैसे खत्म होने को थी। इसकी उंगलियों ने नरमी से एक पेन इसके बालों से उतार कर इस गुलाबी बड़े से फूल को इसकी चोटी की शुरुआत में सजाना शुरू किया था। हीर के होंठ शौक से खुले, जिसम तिनके की तरह कांपा था, पलकें शर्म से लरसने लगी थी। ऐसा तो वो ख्वाब में भी सोच नहीं सकती थी, जो हकीकत का रूप धारे इसके सामने था। फूल लगाकर इसने इसके बालों को नरम निगाहों से देखा और उंगलियों से मोहब्बत से छुआ था। इधर बैठो, क्या मुझे मिस किया? इसे ज़बरदस्ती सिंगल सोफे में बैठाकर खुद इसके ऐन सामने मेज़ पर बैठा वो नरमी से पूछ रहा था। सर झुकाए बैठी लड़की ने इसे हैरत से देखा। तो मुझे मिस नहीं किया आपने? वो मुस्कुराती निगाहों से सिर्फ चेहरे वाली लड़की से मुखातिब था। मिस किया मैंने आपको, वो बेसाख्ता बोली थी। वो सर पीछे गिराता हंसा था इसके इजहार पर। और ये शर्ट कौन लाया है? वो उठकर सीढ़ियों के पास टेबल के पास जाकर वो शर्ट लाता हुआ पूछ रहा था। वो परेशानी से शर्ट को देखती सर नफ़ी में हिला गई। मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं लाई। वो यकीन से बोली न, लेकिन नज़रें झुका गई। ओह, मैं भी समझ सोचूं यही कहाँ मुझे कोई सरप्राइज़ देती है। ये प्राइज़ देती है। ये ज़रूर ज़रूर शाइना लाई होगी, मुझे पता है वो आई हुई है। इसे बड़ा शौक होता है मेरे लिए गिफ्ट लेने का। इसे जलाता वो मिरर के आगे आता शर्ट लगाकर नाकादाना नज़रों से खुद को देखने लगा। हीर का दिल रुका रुका। तो क्या वो इनके लिए गिफ्ट लाती थी? वो उठी। लेकिन ये शर्ट तो महंगी नहीं है ना, तो ये कोई और लाया होगा, वो खफी से बोली थी। हीर को कैसे पता ये शर्ट सस्ती है? मुझे तो बहुत महंगी लग रही है। वो कहता हुआ इसके करीब आने लगा था। सस्ती ही है क्या? कोई शर्ट है आपकी 1500 की तो नहीं है ना? वो बेसाख्ता बोलती होठों पे 3 उंगलियां रख गई थी। वो दिल शकुन अंदाज में मुस्कुराया था। इसका दिल लर्जा। मैं जाऊँ, मुझे नींद आई है। मैं यहाँ सफाई करने आई थी, लेकिन कमरा साफ था, अब मुझे नींद आ रही है। वो बोली थी। माय गुडनेस हीर, कितनी झूठ बोलती हो तुम। इसे थाम कर उसे शर्मिंदा कर गया। इसका दिल रुका था। उसे आहिस्ता से सीने से लगाता इसके गिर्द बाहों का एहसास नरमी से खींच गया था। हीर लर्जी। उसके नरम गिरफ्त से निकलने की हिम्मत खुद में नहीं पाती थी। हिम्स यू अलर्ट यार। वो हिम्स यू अलर्ट यार, वो गंभीर लहजे में बोलता है, शायद इसकी जान लेने के दरपे पे था। उसकी गिरफ्त में किसमिसाई। वो मुस्कुराया। ही चुमकू और सूट का कॉम्बिनेशन अच्छा है, आई लाइक इट। उसका सर चुपकर बोलता इसे गिरफ्त से आज़ाद कर गया था। वो बेसख्ता पीछे होती अचानक ही पलट कर तेजी से वहाँ से निकली थी। वो पीछे चलता दरवाजे के बीच आया था। वो सुनसान कॉरिडोर में भाग रही थी। हीर आहिस्ता गिर जाओगी। इसके मुस्कुराते लहजे पर वो छपाक से अपने कमरे में आती, दरवाज़ा बंद करके इससे पुश लगाती। गहरे गहरे सांस लेती, वो गालों पे हाथ रखे नीचे बैठती चली गई थी।
وہ ساکسی انہی پلوں میں تھی جب وہ اس کے سامنے آئے تھے۔ وہ شرمندہ تھی اور بے انتہا شرمندہ تھی، شرم سے گال الگ سے تپ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کمر کے گرد ابھی بھی ان کی نرم گرفت مضبوط موجود ہو۔ وہ پریشانی سے ہلتے پردے کو دیکھنے لگی تھی۔